بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج اس ویڈیو میں آپ کو پردیس اور پردیسی لوگوں کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں۔ پردیس وہ سیراب ہے جس کا حصول شاید اتنا مشکل نہیں، مگر اس کا وجود انسان کی رگ رگ میں درد بھر دیتا ہے۔ پردیس لوگ خوشی سے نہیں بلکہ دل کے ہاتھوں اور حالات سے مجبور ہو کر جاتے ہیں۔ جب ماں، بیوی، بچے، باپ اور بہن بھائی یاد کر کے روتے ہیں تو ان کے آنسو پردیسیوں کے دلوں پہ پتھر بن کے لگتے ہیں۔ گرم ملکوں کی جلا دینے والی گرمی ہو یا یورپ ممالک کی برفیلی ٹھنڈ، درہم، دینار، ریال، ڈالرز اور پاؤنڈز کمانے کے لیے صبح سے لے کے رات تک کتنی سختیاں برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ لمبی لمبی شفٹیں لگانی پڑتی ہیں، مزدوری کرنی پڑتی ہے، اوور ٹائمز لگاتے ہیں، صحراؤں میں کھڑے ہو کر، برفوں میں کھڑے ہو کر، چاہے صحت ناساز ہو، چاہے موسم خراب ہو، کھانا کھایا ہو یا نہیں، نیند پوری ہوئی ہو یا نہیں، ان کو تو بس ایک فکر ہوتی ہے کہ اس بار گھر کچھ ہزار زیادہ چلے جائیں، گھر کے معاملات اور زیادہ خوش اسلوبی سے طے پا جائیں، بہن کے جہیز میں کوئی کمی نہ رہ جائے، بچے اچھے اسکولوں میں پڑھ جائیں، ماں باپ کے علاج کے لیے پیسے نہ کم پڑ جائیں۔ وہ پردیسی باپ، بیٹے اور بھائی صرف اپنوں کی خوشی کے لیے، اپنوں کی امیدوں کے لیے اپنا آپ بھلا کر، اپنا آپ مٹا کر تنگ و دو میں لگے رہتے ہیں۔ بڑے بڑے ڈگری ہولڈرز کو پردیسیوں میں اپنی انا مٹا کر جاب پانے کے لیے ٹکے ٹکے کے لوگوں کی منتیں کر کے دیکھا ہے، باتھ روم دھوتے دیکھا ہے، برتن دھوتے دیکھا ہے، جھاڑو پوچھا کرتے دیکھا ہے، اونچی عمارتوں کی چھت کی سیفنگ ہولڈنگ پہ کھڑے زندگی اور موت کی جنگ لڑتے دیکھا ہے، برفوں میں کھڑے کلبوں کے باہر سیکورٹی کرتے اور سخت سردی اور بارشوں میں سروس اسٹیشنوں پر گاڑیاں صاف کرتے دیکھا ہے، اور پھر ان سب کاموں کے بعد تھک ہار کر ایک کمرے میں 10 لوگوں کو رہتے اور سوتے دیکھا ہے۔ کیا پیچھے بیٹھے اپنوں کو ان پردیس والوں کی مشکلوں اور سختیوں کا احساس ہوتا ہے؟ نہیں، کیونکہ یہ پردیسی کبھی احساس دلاتے ہی نہیں۔ اپنے دکھوں، پریشانیوں، اذیتوں اور مشکلات کا رشتہ دار تو سمجھتے ہیں کہ پردیس میں درختوں پہ نوٹ لگتے ہیں۔ جی نہیں، یہ بڑے خون پسینے کی کمائی ہوتی ہے۔ پردیس نہایت طاقتور جسمانی وجود کے مالک کو ایک معمولی دبلا پتلا انسان بنا کر کسی بات کے 100 باتیں سنا دیتے ہیں۔ مطلبی خود غرض لوگ ہوتے ہیں یہاں جو صرف اپنے مطلب تک کے لیے بات کرتے ہیں، کوئی کسی کے دکھ نہیں باندھتا۔ نیشنل لوگوں کو بڑا اب نیشنلٹی پہ ناز ہوتا ہے، ورک اور اسٹوڈنٹ ویزا والوں کو تو حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ کبھی کفیل کی ٹینشن تو کبھی کمپنی کی مصیبتیں، کبھی روم میٹ کے ساتھ سالن نہ بنانے پر لڑائی جھگڑے، تو کبھی رینٹ ٹائم پر نہ پورا ہونے کی فکر، کبھی کام نہ ہونا یا وقت پر تنخواہ کا نہ آنا، تو کبھی مالک مکان کی جلی کٹی باتیں اور گھر خالی کر دینے کی دھمکیاں، اور کبھی آپ سب کی فرمائشیں کتنی آسانی سے کہہ دیتے ہیں۔ لیٹسٹ موبائل چاہیے، لیپ ٹاپ چاہیے، گھڑیاں چاہیے، پرفیوم چاہیے، تحائف چاہیے، تقریبات کے لیے پیسے چاہیے۔ یہ بھی نہیں سوچتے کہ ایک موبائل کی قیمت ان پردیسیوں کی 2 مہینے کی کھٹن کمائی سے ہے، اور پردیس والوں کو جھوٹ بولنا پڑتا ہے کہ مزے سے ہیں، خوش ہیں، خوب کھاتے پیتے ہیں، موج مستی کرتے ہیں۔ وہ سچ نہیں بتاتے اور نہ ہی احساس دلاتے ہیں کہ اداس ہیں، پریشان ہیں، فکریں ایسی ہیں کہ ہر وقت کھائی جاتی ہیں۔ پردیس نے جا کر کہاں اپنے وطن جیسی موج ملتی ہے؟ وہاں پر بیگانے لوگ ہوتے ہیں، پرائے لوگ ہوتے ہیں، وہاں تو کوئی تسلی دینے والا بھی نہیں ہوتا۔ وہاں ماں نہیں ہوتی جو کام پر جانے سے پہلے پوچھے گی بیٹا تم نے کچھ کھایا ہے کہ نہیں، باپ موجود نہیں ہوتا جو مشکل کے وقت کوئی سچا اور اچھا مشورہ دے گا، بھائی نہیں ہوتے جو ہمدرد ہوں گے، بیوی نہیں ہوتی جو دکھ سکھ کی ساتھی ہو، بچے نہیں ہوتے جو ان ایک مسکراہٹ دے کر غم کا بوجھ ہلکا ہو جائے۔ وہاں تو صرف کام کا بوجھ ہوتا ہے، پیسے کمانے کی فکر ہوتی ہے اور گہری تنہائی۔ یہ پردیسی ایک ایک پیسہ بچاتے ہیں، ان کو بھی من کرتا ہے کہ کچھ اچھا کھا لیں، کچھ اچھا پہن لیں، لیکن گھر کا خیال آتے ہی ان کی جیب اجازت نہیں دیتی۔
सोचते हैं यहाँ कौन है जिसको हम सर धज कर दिखाएं, पेट ही तो भरना है, किस लिए महंगा खाएं। पीछे अपने वतन में बैठे लोग सोच रहे होते हैं किस कदर खुशकिस्मत है, यूरोप निकल गए, कनाडा, सऊदी, बहरीन, कतर, कुवैत वगैरह चले गए। ये नहीं सोचते कि घर से निकल जाना भी कैसी खुशकिस्मती। परदेस में हर शख्स इस वक्त मर जाता है जब माँ फ़ोन करके कहती है बेटा पैसे ना भेजो, घर का चक्कर लगा जाओ, हमारी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं। और जब बीवी बच्चे कहते हैं कि घर जल्दी आ जाओ, आपकी याद बहुत सताती है। परदेस में तो ईदें भी बहुत रुलाती हैं जब अपनों के चेहरे याद आते हैं और इनसे गले कैसे मिलें। परदेसी तो बीवी, बेटी और बहनों के हाथों पर लगी मेहंदी और चूड़ियों को देखकर ही अपनी ईद मना लेते हैं। जो बेटियां परदेस ब्याह कर जाती हैं तो इसके रिश्तेदार और सहेलियां इस पे रक्श करते हैं कि वो तो खूब मौज करेगी, यूरोप घूमेंगी। लेकिन कभी इस परदेसी बेटी के जज्बात किसी ने पूछे हैं? अपने माँ बाप से मिलने के लिए तड़पती है। ससुराली पहले दिन ही बता देते हैं कि 4 बच्चों के बाद ही जाओगी अपने माँ बाप को मिलने। वो बेचारी तो अपने दुख और तकलीफ़ें माँ बाप को नहीं बताती कि इतनी दूर माँ बाप का दिल दुखेगा। ससुराल के ताने, शोहर का बुरा सलूक और अपने साथ होने वाली ज़्यादतियाँ अपने दिल में ही दबा लेती है। माँ फ़ोन करके पूछती है बेटी कैसी हो, तो अपने रोने को हंसी में छुपा कर बोलती है मज़े में हूँ माँ। जो माएँ अपने बेटों को नाज नखरे उठाकर जवान करती हैं और फिर अपने बुढ़ापे के सहारों को बड़े अतरा कर कैनेडियन और इंग्लैंडी लड़कियों के साथ रुखसत करके सारी ज़िंदगी के लिए भेज देती हैं, कभी इन बेटों की तकलीफ़ पूछो। सारी ज़िंदगी अपने ससुराल वालों के एहसान के बोझ तले दबे रहते हैं। वो कैनेडियन और इंग्लैंडी लड़कियां इनको नौकर बना कर रखती हैं जो घर में एक गिलास पानी तक उठा के नहीं पीते थे। इनको नेशनल लड़कियों का पपिट बनकर रहना पड़ता है, इनके आगे जीजी कर रहना पड़ता है। परदेसियों के एसाब परेशानियों की वजह से तबाह हो चुके होते हैं, नफ्सियाती मरीज़ बन जाते हैं। अपनों की शिकायतें और बिला वजह की नाराज़गियाँ परदेस में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। इसीलिए अगर आप सब अपने परदेस में गए बाप, बेटों और बहन भाइयों की जान की सलामती चाहते हैं तो इनको बिला वजह की फरमाइशों से परेशान ना करें। घरेलू लड़ाई झगड़े और शिकायत इन तक ना पहुंचाएं। ज़िद ना करें और नाराज़ ना हों। अस्सलामु अलैकुम।